السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لڑکی کی شادی کے موقع پر والدین کی طرف سے یا بھائیوں کی طرف سے جو زیورات دیے جاتے ہیں تو ان زیورات پر قربانی واجب ہوتی ہے یا واجب نہیں ہوتی؟ اسی طرح کا ایک سوال ہے، دیکھیے پہلے آپ سوال دیکھ لیں۔ رابعہ خان نام کے آئی ڈی سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو قربانی کرتے ہیں اللہ پاک سب کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ میرا سوال ہے، شادی سے پہلے لڑکی کے لیے جو زیور بنواتے ہیں کیا ان پر قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گھر والوں پر ہوتی ہے واجب یا لڑکی پر؟ دوسرا سوال ہے، اگر کسی کو ادھار پیسے دے رکھے ہوں کیا ان پیسوں کو ملا کر اور لڑکی کے شادی سے پہلے بنے ہوئے زیور کو ملا کر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ جی بہت اہم سوال ہے، توجہ کے ساتھ آپ سنیے، میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے شادی کے موقع پر والدین یا اسی طرح بھائیوں کی طرف سے زیورات جو دیے جاتے ہیں ان زیورات کا لڑکی کو مالک بنا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان زیورات کی مالک لڑکی ہو جاتی ہے۔ اب ان زیورات کا تعلق والدین سے یا بھائیوں سے نہیں رہتا، اب یہ لڑکی کا مال ہے، لڑکی کا زیور ہے، یہ اس کی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ اس کی مالک ہے اور یہ زیور اتنا ہے جتنے میں صاحب نصاب بن جاتے ہیں، مثال کے طور پر میں سمجھا دوں کہ اتنا زیور ہے کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، سمجھ گئے؟ یا 7.5 تولے سونا ہے یا زیادہ ہے، کم از کم 7.5 تولے سونے کا ایک نصاب ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، تھوڑے بہت پیسے بھی ہے، کوئی ایک چیز ہے اس میں سے، یا پھر تھوڑی چیزیں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، اور سب کو ملا کر سب کی رقم کو ہم جب جوڑتے ہیں تو پھر اتنی رقم بن جاتی ہے جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، سمجھ گئے؟ اگر اتنا زیور ہے تو پھر قربانی واجب ہوگی ان زیورات پر، اور یہ قربانی آپ کے والدین یا بھائیوں پر واجب نہیں ہوگی، آپ کے گھر والوں پر، بلکہ یہ قربانی خود آپ کے اوپر یعنی لڑکی کے اوپر واجب ہوگی جس کی ملکیت میں یہ زیورات ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح سے یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ اچھا، دوسری جو بات ہے کہ کچھ پیسے ادھار دے رکھے ہیں تو ان کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہم نے جو پیسے ادھار دے رکھے ہیں کسی کو تو ہم ان کو بھی اس حساب میں شامل کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو سونا چاندی وغیرہ وہ ہے، سمجھ لو کہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، 20,000 روپے کا بیٹھ رہا ہے، 20,000 کا 25-30 مان لو 30,000 روپے کا یہ بیٹھ رہا ہے جو ہمارے پاس ہے، اور ہم نے 20,000 روپے ادھار دے رکھے ہیں کسی کو، اور اب قربانی کرنے کا وقت آ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ دیکھیے قربانی واجب ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ جو 30,000 روپے ہمارے پاس ہے یا 30,000 روپے کا سامان ہے زیورات کی شکل میں، اور 20,000 وہ ہیں، ہم انہیں بھی شامل کریں گے ان پیسوں میں، کیونکہ وہ ہم نے دیے ہیں ادھار پیسوں کو بھی ہم شامل کریں گے ان کے اندر۔ اب جب وہ 20 اس میں ملاتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں 50,000، اور 50,000 کی رقم یہ اتنی رقم ہوتی ہے کہ جس میں آسانی کے ساتھ میرے خیال سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ جب 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ اور اسی طرح قربانی واجب ہوگی، سمجھ گئیں؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ ہاں اگر ادھار ہم نے کسی سے لے رکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ادھار کسی کو دے رکھے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی سے لے رکھے ہیں ادھار، تو پھر اس ادھار کو مائنس کریں گے۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ جتنے بھی زیورات ہیں سب کی مالیت بیٹھ رہی ہے 5 لاکھ روپے کی، یا مان لیں کہ 2 لاکھ روپے کی بیٹھ رہی ہے، جتنے بھی مالیت ہے حساب لگا کے ہم لگا رہے ہیں تو 2 لاکھ روپے سب کے بیٹھ رہے ہیں۔ اب 50,000 روپے ہم نے کسی سے لے بھی رکھے ہیں، تو اب جو ہے قربانی واجب ہونے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ان 2 لاکھ میں سے 50,000 کو الگ کریں گے، مائنس کریں گے، ہماری جو اصل رقم رہ گئی 1.5 لاکھ روپے رہ گئی، اور 1.5 لاکھ روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے۔ جب 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو پھر اس صورت میں اس طرح سے قربانی واجب ہو جائے گی، اور قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پھر ابھی سے فکر کریں، اور حصے کی شکل میں بڑے جانور میں یا پھر کوئی چھوٹا بکرے کی شکل میں قربانی آپ ضرور کریں، اس کا بے شمار اجر ملے گا۔
قربانی کی فضیلت اور اہمیت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قربانی اگر واجب نہ بھی ہو تو ثواب حاصل کرنے کے لیے انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے، اور واجب ہے تو لازمی طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کر رہا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، پھر بھی قربانی نہیں کرتا جان بوجھ کے، تو فرمایا کہ ایسا شخص عیدگاہ کے قریب نہ آئے، مسلمانوں کی اس خوشی میں وہ شریک نہ ہو۔ تو قربانی آپ ضرور کیجئے، اس کا بہترین اجر دونوں جہاں میں انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔